الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اکیلی ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جس کا کوئی شریک نہیں، ہمسر نہیں، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم کائنات کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ بے انتہا درود اور سلام اللہ کی تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانتداری کے ساتھ اپنی اپنی قوم تک پہنچا دیا، خصوصاً ہمارے نبی ختم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی میں اور آپ امت ہیں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور آج کے اس خطبے کا عنوان ہے لو جہاد کی حقیقت۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو موجودہ حالات میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمان تو نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس موضوع کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے، اور وہی میڈیا، وہی لوگ جو پوری طریقے سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اسلام کے صاف اور شفاف چشمے کو، اسلام جو پاکیزگی کی پوری طریقے سے تعلیمات دیتا ہے، جس میں ذرا برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں، ویسے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے جو پوری طریقے سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اس موضوع کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں، اور جس جانب دیکھو لو جہاد، جس جانب دیکھو لو جہاد، اور اس کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس خطبے کے اندر اس سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، کیا اسلام میں لو جہاد نام کا بھی کوئی لفظ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ سچ میں کوئی جہاد ہے یا کہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کی جائے گی۔ اور پھر یاد رکھ لیں، یہاں پر میں اپنا پرسنل اوپینین نہیں بیان کروں گا، کیونکہ اسلام کی جب بات آتی ہے وہاں پر یہ تو قرآن کی بات ہونا ہے یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونا ہے۔ اگر وہاں پر ہم اپنے اوپینین بیان کرتے چلے جائیں، میرا خیال میں بیان کروں، آپ اپنا خیال بیان کریں گے، کوئی فلسفی اپنا کوئی فلسفہ بیان کرے گا، کوئی ایڈوکیٹ اپنا
فلسفہ بیان کرے گا تو یہ صحیح نہیں ہے. دنیا کے بارے میں آپ اپنے خیالات بیان کریں، چلتا ہے وہاں پر. دین کے بارے میں کسی کا خیال نہیں چلتا، کسی کی رائے نہیں چلتی. یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے مفتی اور علامہ بھی اگر کوئی بھی آ جائے تو دین کے بارے میں ان کی خیال، ان کی رائے نہیں چلے گی. اسی لیے یاد رکھ لیں کہ یہاں پر قرآن کی باتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جائیں گی. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کہنے والا اور اس کی پیروی کرنے والا بنا. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہم کو باطل سمجھنے والا اور اس سے بچنے والا بنا. آمین رب العالمین. تو یہ بہت ہی حساس موضوع ہے. اس سلسلے میں ذرا سی بھی غلط فہمی ہمیں نہیں رہنا چاہیے. ایک ایک لفظ کو یہاں پر سوچ سمجھ کر کے بولنا پڑے گا. اسی لیے اس موضوع کو اور اس میں جو باتیں بیان کی جائیں گی کوئی بھی غلط مطلب کے لیے ہرگز نہ استعمال کرے. دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے، ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کو کسی بھی طریقے سے بدنام کیا جائے. اور ان کے یہ بدنام کرنے کے طریقے زمانے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. زمانے کے حساب سے ان کے یہ طریقے بدلتے رہتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، اور پھر صحابہ کے خلاف سازشیں کی. صحابہ کا زمانہ چلا گیا. تابعین کے زمانے میں وہاں پر ایک الگ فتنے رونما ہوئے. تابعین کے زمانے میں، اسلاف کے زمانے میں الگ الگ طریقے سے لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کوششیں کی. لیکن اسلام یہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا دین ہے، اور یہ ہر ایک کے دل کی آواز ہے. اسلام ہر ایک کے دل کی آواز ہے. جو اس کی حقانیت کو سمجھتا ہے، جو اس کی سچائی کو سمجھتا ہے، اور جس کے پاس ذرا سی بھی عقل اور سمجھ ہے، شعور ہے، جو سمجھدار ہے، وہ برابر اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اسلام کی حقانیت ہے. اور اسلام وہ پودا ہے جس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، جتنا اس کو کاٹنے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی پھیلے گا. اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے. دنیا کے لوگ چاہے جتنی کوشش کر لیں اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، ان کی کوششیں ناکام ہوگی. ان کی کوششیں ناکام ہوگی. اور یہ کھلا چیلنج ہے دنیا بھر کے سارے لوگوں کے لیے. تمہارے پاس ساری طاقتیں ہوں گی، تمہارے پاس ہر چیز ہوگی، اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق اور مصدوق ہیں، آپ نے سچی باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ نے بھی آپ کے بارے میں کہا کہ آپ سچے ہیں اور آپ رسولوں میں سے ہیں. آپ نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا. ہر گھر میں، چاہے وہ پختہ گھر ہو یا مٹی کا بنا ہو کچا گھر ہو، ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. اور اسلام غالب آ کر کے رہے گا. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام غالب آ کر کے رہے گا. یہ تمہیدی باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اسلام جو پھیل رہا ہے اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کو روکنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں اور ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے یہ لوگ جتنی کوششیں کرنا چاہتے ہیں کر لیں، یہ اپنی کوشش میں ناکام ہوں گے. ان کی تدبیریں، ان کے مکر و فریب انہی کے اوپر الٹا وبال بن جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر ایسی قوت اور ایسی لچک رکھی ہے. اور یہاں پر ذرا سا ہم مسلمان غور کریں کہ ہم آج کے زمانے میں کون سے اسلام کا کام کر رہے ہیں. جو لوگ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، ورنہ دعوت جو توحید کا پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے توحید کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک حصہ بھی، 1% بھی اگر مسلمان توحید کے کام کو عام کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. اتنے لوگ بھی توحید کے پیغام کو عام نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اسلام اتنا پھیل رہا ہے اور دشمن اتنا ڈر رہا ہے. ذرا غور کرو مسلمانوں، اگر ہم توحید کے پیغام کو پہنچانا، ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دے، تو پھر کیا یہ کفر باقی رہے گا؟ کفر دل ملا اٹھے گا، کفر ختم ہو جائے گا اور حق آ کر کے رہے گا. قل جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل مٹنے ہی والا ہے. ان الباطل کان زہوقا. باطل مٹنے ہی والا ہے.
تو یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں تو دشمن اتنا پریشان ہے. اگر ہم بالکل امن و اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق توحید کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ کفر کا کیا حال ہوگا، یہ کفر کا کیا حال ہوگا. اور پھر یاد رکھ لیں، اسلام کسی کے اوپر زبردستی تھوپا جانے والا مذہب نہیں ہے. اس ہندوستان پر ہمارے اسلاف نے، مسلم حکمرانوں نے کئی سو سالوں تک حکومت کی. اگر وہ زبردستی کیے ہوتے تو آج یہ جتنا واویلا مچا رہے ہیں، جتنا شور شرابہ کر رہے ہیں کہ ہم کو ویسا کیا گیا، ہم کو ویسا کیا گیا، اگر حقیقت میں وہ مسلم حکمران زبردستی کیے ہوتے تو آج تم لوگ ہندو مذہب میں باقی نہیں رہتے. اور یہاں پر یہ جملے کہنے میں ہمیں کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ آج باطل اور جھوٹ اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ حق بات کہنے والا حق بات کہنے سے بھی شرماتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم حق کو حق نہ کہیں، باطل کو باطل نہ کہیں، تو باطل بہت زیادہ اچک رہا ہے، باطل بہت زیادہ بہت زیادہ شور مچا رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہمارے اوپر ایسا کیا گیا. تو ظلم کا پرچار کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. لہذا حق کو حق کہنے والے بنو، باطل کو باطل سمجھنے والے اور اس کو جھوٹ کہنے والے بنو. کب تک یہ جھوٹ کو سہنے والے بنو گے، ظلم کو سہنے والے بنو گے؟ صحیح بات کہنے والے بن جاؤ. تو یہاں پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار اور خوف محسوس نہیں ہوتا کہ اگر مسلم حکمرانوں نے ہندوستان پر جو حکومت کی، اگر وہ زبردستی کیے ہوئے تھے تو آج جتنی اکثریت میں ہندو لوگ ہیں اتنے نہیں رہتے، بلکہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. تمہاری مندر محفوظ نہیں ہوتی، تمہارے گرجا گھر محفوظ نہیں ہوتے. مسلم حکمرانوں نے جس کو جس مذہب پہ تھا وہ اس کو رہنے دیا، انہوں نے ظلم نہیں کیا، زبردستی نہیں کی. لوگوں کو اسلام پسند آیا، انہوں نے قبول کیا، تو اس پہ مسلم حکمرانوں کو بدنام کرنا یہ کہاں کی سمجھداری اور کہاں کی عقل مندی ہے. یاد رکھ لیں، حکمرانوں کو بدنام کرنا یہ کہاں کی سمجھداری اور کہاں کی عقل مندی ہے. یاد رکھ لیجئے، ایسے ہی ایک سازش لو جہاد کے نام سے آج کے زمانے میں بہت زیادہ چل رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ چند سالوں سے بہت زیادہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے. جب سے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ عروج ہوا اور اس کا پھیلاؤ ہو گیا تو اس کے بعد سے لفظ جہاد جس ٹی وی چینل پر دیکھو لفظ جہاد کے بارے میں، اور خاص طور پر یہ کیرلا جو اسٹیٹ ہے وہاں سے اس کو شروع کیا گیا، اور پھر ابھی فی الوقت یو پی کے اندر اس کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ لفظ جہاد کیا ہے؟ کیا اسلام میں بھی کوئی لفظ جہاد نام کی کوئی تعبیر ہے، کوئی اصطلاح ہے؟ یاد رکھ لیجئے، لفظ جہاد کا کوئی بھی لفظ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں لفظ جہاد کا کوئی لفظ نہیں ہے. اسلام میں جہاد کے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جہاد کی جو اصطلاح، جہاد کا جو تعبیر اصطلاح قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس لیے جہاد کرتا ہے، جو اس لیے لڑائی کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے. جہاد باللسان کہا گیا، زبان کے ذریعے سے، یعنی جو آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کے سامنے حق بات بیان کرنا، یہ جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے. اس میں یاد رکھ لیجئے، قرآن کریم کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا، احادیث کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا. مسلم علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا، اور جہاد بالقلم، اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا، باطل کے خلاف لکھنا، اس کو جہاد بالقلم کہا گیا. جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے حق بات بیان کرنا اور باطل کو روکنا، یہ کہا گیا. لیکن کہیں پر بھی کسی نے بھی لفظ جہاد یہ لفظ استعمال نہیں کیا. اور یہ لفظ جہاد کیا ہے؟ یہ لفظ جہاد کیا ہے؟ لفظ یہ انگریزی کا لفظ ہے، یہ انگریزی کا لفظ ہے. اور پھر یاد رکھ لیجئے، یہ انگریزی کے لفظ کو آدھا لے لیے اور عربی کے لفظ کو، اسلام کا جو لفظ ہے اس لفظ کو آدھا لے لیے. اب اس کے بعد پھر اپنی دکان چمکا رہے ہیں. چاہے جہاد بالسیف ہو، جہاد بالقلم ہو، جہاد بالسیف ہو، یا اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف کوشش کرنا ہو، کیونکہ شیطان ہمیں غلط باتوں کے کرنے پر ابھارتا ہے. ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم غلط کام نہ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک کوشش ہے. لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے؟ چاہے جہاد بالسیف ہو،
جہاد بالقلم ہو، جہاد باللسان ہو، یا جہاد بالنفس، اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد ہو، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اب ذرا مجھے یہ بتلائیں، جو لوگ لفظ جہاد کہہ کے ہر طرف مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ کہاں سے اسلام اس کے ذریعے سے پھیل رہا ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اپنی لڑکیوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکے، ان کی لڑکیوں کو اپنے قبضے میں اور اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکے۔ ظلم ہوتا ہے، طرح طرح کا ظلم ان کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہی گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، ایک مخلوط خاندان رہتا ہے، اور وہاں پر بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ چھوٹا بھائی جو ہے اپنے ناجائز تعلقات دوارا، اور اس کی نگاہ اس کے ساتھ، اس کی نگاہ اس کے ساتھ، پڑھتے وقت یعنی اسکول سے لے کر کے کالج پڑھنے تک، ڈگری تک، یہاں تک کہ جاب کرنے جاتے وہاں پر ہر موقع پر بے حیائی اور بے پردگی کے ساتھ گھومتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ ان کی تعلیم اور تربیت صحیح نہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ لہذا اپنے پہلے خواتین کی، اپنی عورتوں کی، اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت کرو، ان کو صحیح اخلاق دو۔ تو یاد رکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے ساتھ اگر نکاح کرتا ہے، جیسے مسلمان کسی مشرکہ کے ساتھ، مسلمان کسی کافر لڑکے کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، حرام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک باندی جو ایمان والی ہے، یہ اس مشرکہ عورت سے 1000 درجے بہتر ہے، گرچہ کہ مشرکہ تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی مسلمان لڑکیوں کا نکاح مشرکین کے ساتھ نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرکین مرد ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، گرچہ کہ ایک غلام ایک مسلمان ہے، غلام ہے، وہ بہتر ہے اس مشرک سے جو تمہیں پسند آ رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ایک مسلمان کا نکاح کسی مشرک عورت سے نہیں ہو سکتا، اور ایک مسلمان لڑکی کا نکاح کسی کافر اور مشرک مرد سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں حرام قرار دیا ہے؟ نکاح کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی سکون حاصل کریں، اور اس کے بعد جو نسل چلتی ہے وہ ایک صحیح اور صالح معاشرہ اس کے ذریعے سے تشکیل پاتا ہے، ایک دوسرے کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ لیکن جب ایسا بین مذاہب شادی ہو جائے، ایک مذہب والا الگ ہے، لڑکا الگ مذہب کا، لڑکی الگ مذہب کی، اگر اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ مشرکین کا کام کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والے کام کرتے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا ایک ایمان والے کا مشرک عورت سے، اور ایک ایمان والے کا مشرک مرد سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت کے راستے پر رکھ رہا ہے، جنت کے راستے پر چلنے کی تلقین کیا ہے، اور یہ مشرکین اور یہ کافرین جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جب یہ نکاح ہوگا تو پھر جہنم کے راستے پر چلے جائیں گے، ان کی سے جو اولاد ہوگی یہ بھی جہنم کے راستے پر جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر منع کر دیا کہ بین مذاہب شادی نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان کسی بھی مشرک عورت سے نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 3 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ، زانی مرد، بدکار مرد نکاح نہیں کرے گا مگر بدکار عورت سے یا مشرکہ عورت سے، والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک، اور جو بدکار عورت ہے اس سے نکاح نہیں کرے گا مگر مشرک مرد یا زانی مرد۔ یہ جو آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے
آج یہاں پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقے استعمال کرتے ہیں. یہ آج کا پس منظر دیکھیں آپ. بعض صحابہ جو زمانے جاہلیت میں مکہ میں رہتے وقت وہاں کی کسی عورت سے انہوں نے محبت کی تھی، مسلمان ہو گئے، وہ مدینہ منورہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ جس سے انہوں نے محبت کی تھی وہ مکہ ہی میں رہ گئی اور وہ مسلمان نہیں ہوئی. ایک موقع کے بعد، ایک زمانے کے بعد ایسے ہوا کہ یہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ چلے گئے تھے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جن مسلم مردوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو بچا کر کے ہجرت کرنے میں ان کا تعاون کرو تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے اور ظلم سے محفوظ رہ سکے. ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا. تو ان میں ایک صحابی وہاں پر گئے مکہ مکرمہ، اور وہاں پر جا کر کے وہ جو مظلوم قسم کے لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کو بچا کر کے لا رہے تھے. اس دوران جس لڑکی سے اس صحابی نے محبت کی تھی، زمانے جاہلیت میں محبت کی تھی، اور پھر یاد رکھ لیجیے مسلمان جو ہے محبت یہ نہیں کر سکتا. محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، عشق نہیں کر سکتا، اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی اجنبی لڑکی کی جانب دیکھنا اسلام میں گناہ قرار دیا گیا ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے، اجنبی کی جانب دیکھنا، اور ہاتھوں کا زنا کیا ہے، اس کو چھونا، یہ حرام ہے. ایک مسلمان لڑکی کی جانب بھی اگر دیکھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو گناہ قرار دیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں، وہ زمانے جاہلیت میں انہوں نے محبت کی تھی، اور وہ محبت کا ان کے اوپر ایسا گہرا اثر تھا کہ وہ لڑکی ان کے سامنے آ گئی. وہ بھی ان سے حد درجے محبت کیا کرتی تھی. اب اس نے کہا کہ دیکھو، تم جو مکہ سے مظلوم قسم کے مسلمان کو لے جا رہے ہو، میں تمہارے اس میں تمہارا ساتھ دوں گی اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ نکاح کرنا، ورنہ پھر اب تم میرے سامنے ہو اور میں جان چکی ہوں کہ تم یہاں پر چھپے ہوئے ہو، اور میں جو مکہ کے جو سردار لوگ ان کو بدلا دوں گی. اب وہ صحابی پریشان ہو گئے، کیا کرنا ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے اہم ہیں، اور ان کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ جب تک میں رسول اللہ سے اجازت نہ لے لوں اس وقت تک اس سے نکاح کی بات نہیں کر سکتا. اس صحابی نے کہا کہ تمہیں جو چاہے کر لو، تمہیں جو کرنا چاہے کر لو، میں اس وقت تک تم سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھے رسول اللہ اجازت نہ دے. اور اس کے بعد پھر بچا کر کے وہ مدینہ منورہ چلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے. اللہ کے رسول، میں زمانے جاہلیت میں فلاں سے محبت کیا کرتا تھا. اب وہ مجھے اس قدر مجبور کرنے لگی، اور آخرکار وہ مجھے صرف اس شرط پر جانے دی ہے کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. یہ مشرک عورتیں، یہ بدکار عورتیں ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہیں. فوراً وہ صحابی رک جاتے ہیں. لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. یہ مشرک عورتیں، یہ بدکار عورتیں ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہیں. فوراً وہ صحابی رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اپنی ساری محبت کو جو زمانے جاہلیت میں کی تھی اس کو بھی اگر بڑھا کر کے نکاح کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا، انہوں نے نکاح نہیں کیا. اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو لفظ جہاد کے نام پر لوگوں کو جو استعمال کیا جا رہا ہے؟ کون سے لوگ ہیں؟ ذرا یہاں پر غور کریں آپ. جن لوگوں کی یہ لفظ جہاد حقیقت کچھ نہیں ہے بلکہ یہ محبت کی شادی ہے. محبت کی شادی کو، جس کو کورٹ میرج کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے ان لوگوں نے لفظ جہاد کے نام سے مشہور کر دیا. اور یہ شادیاں کہاں پر ہوتی ہیں؟ کیا مسجدوں میں قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہی کے اپنے بنائے ہوئے محکمے ہیں، انہی کے پاس جا کر کے جو ہے کورٹ میرج ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کے نکاح وغیرہ کر لیتے ہیں. کوئی مسلمان قاضی کا نکاح نہیں پڑھاتا. اور پھر نکاح کے اندر ایک شرط کیا ہے؟ ولی کی اجازت. ولی کی اجازت، جو لڑکی کا والد ہے اس کی رضامندی ضروری ہے. اگر اس کی رضامندی کے بغیر کوئی نکاح کیا جاتا ہے، اگر کوئی نکاح کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अय्युमा इम्राअतिन नकाहत बिगैर इज़्नि वलिय्यिहा, जो भी लड़की अपना निकाह अपने वली की रजामंदी के बगैर कर लेती है, फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। और ये हदीस किसके बारे में है? एक मुसलमान लड़की ही मुसलमान लड़के से निकाह कर रही है लेकिन वली की इजाजत के बगैर, तो उस निकाह को भी बातिल करार दिया गया। यहाँ पर लोग ये वावेदा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि एक हिंदू लड़की के साथ मुसलमान निकाह कर रहा है, तो ये कैसे सही होगा? अल्लाह ने भी हराम करार दिया, रसूल अकरम ने भी हराम करार दिया, और फिर उसके बाद ऐसी बातों को उछाल करके मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है। और इससे इस हदीस से एक बात ये भी मालूम हो गई कि मुसलमान ही, जो लड़के और लड़कियां घरों से भाग करके कोर्ट मैरिज वगैरह करते हैं, इस्लाम की निगाह में ये बातिल है। और दूसरी हदीस साफ तौर पर ये कह रही है कि जो लड़की भी अपना निकाह अपने वली के रजामंदी के बगैर कर लेती है, वही ज़ानिया, हदीस के अल्फाज है, हमें बुरा ना कहें, वही ज़ानिया, वो बदकार है, वो बदकार है। आज सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हालत है? जिसके साथ देखो कोर्ट मैरिज हो रही है, निकाह के लिए कोई परेशानी नहीं है लोगों को, और इसका एक सबब हमारे मुस्लिम नौजवान भी है, मुस्लिम मुआशरा भी है इसका सबब। हद से ज्यादा जहेज वगैरह, हद से ज्यादा नहीं बल्कि जहेज का मुतालबा, जहेज का जो मुतालबा है, लेन देन का जो मुतालबा है, इसकी वजह से ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। याद रख लीजिए, इसके अंदर हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर शरई लिहाज से निकाह हो जाए, आम हो जाए, निकाह आसान हो जाए, तो फिर ये सारी चीज रुक जाएंगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में क्या बयान फरमाया? तुनकाहुल मरअतु लिअरबअ, 4 चीजों की बुनियाद पर किसी भी लड़की से निकाह किया जाता है। लिमा लिहा, उसके माल की वजह से, वही हसबी है, उसके खानदान की वजह से, वही जमाल है, उसकी खूबसूरती की वजह से। 3 चीजें दुनिया के लोग देखते हैं, और आज मुसलमानों में से अक्सर लोग यही 3 चीजों को देख रहे हैं। बुरा मत मानिए, सही कह रहा हूं मैं। आज हम मुसलमानों में जो अक्सर लड़कियां जो बगैर शादी के अभी तक बैठी हुई हैं, शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, उनके निकाह नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? यही 3 चीजों को देखा जा रहा है। बाप मालदार है क्या, अच्छे खानदान के हैं क्या, खूबसूरत है क्या, ये चीजें देख रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों के बारे में फरमाया कि लोग जो शादी करते हैं इन तीन चीजों को तरजीह देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह का हुक्म दिया किस बात को? वलिदीनिहा, दीन की वजह से। बहुत कम लोग हैं जो दीन को तरजीह देते हैं, दीन को कहते हैं कि इसके बुनियाद पर निकाह किया जाना चाहिए। 14 नंबर इसलिए बयान किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर दुआ दी, फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन को तरजीह दो, तरीबत यदा, तुम खुशहाल रहोगे। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ किन लोगों के लिए है? जो निकाह करने में, चाहे लड़की से निकाह की बात चल रही हो या लड़के के बारे में जानकारी चल रही हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के बारे में फरमा दिया कि दीनदारी को तरजीह दो। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है, तो इसको हमने छोड़ दिया। और फिर इसी तरीके से खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन मता जिससे फायदा उठाया जा सकता है वो नेक औरत है। अब यहाँ पर जितने भी लव मैरिज वगैरह करते हैं, यह है कि ये जो दूसरे मजहब के लोगों से, मुशरिका औरत से और काफिर औरतों से निकाह जो करते हैं, ये कौन से खैर मता हैं? इनके पास क्या अखलाक हैं? क्या इनके पास दीनदारी है? ये खैर मता कैसे हो सकती हैं? अल-मरअतु सालिहा, दीनदार लड़की को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज करार दिया है। तो कई लिहाज से साफ तौर पर ये बात मालूम हो जाती है दो टोक अंदाज में कि बैन मज़ाहिब शादी, यानी जिसको लव जिहाद के नाम पर आज उभारा जा रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा उसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसके जरिए से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, हकीकत में ये है ही नहीं। और फिर यहाँ पर गौर करने की एक बात ये भी है कि ये लव मैरिज या लव जिहाद ये किसकी इस्तिलाह है? ये लफ्ज़ कौन बोले? क्या कुरान में है, क्या हदीस में है, या इस्लामी फ़िक़ह के अंदर है? कहाँ पर है? आप सर पटक लेंगे, पूरी रात आपके चले जाएंगे, साल भर हो जाएगा, जिंदगी भी गुजर जाएगी, लेकिन कहीं पर भी किसी भी आलिम ने ये नहीं कहा कि लव जिहाद भी कोई है, किसी ने नहीं कहा। फिर ये किसने कहा? ये गोबर खाने वालों ने बयान किया। जो गोबर खाते हैं उनके ज़हन में गोबर भरा हुआ है और अपनी गंद और अपनी गंदगी को उभारने के लिए, कि उसको सब लोगों पर थोपने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लव जिहाद हकीकत में कुछ है कि नहीं? कुछ है ही नहीं।
اس کو لیکر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان لوگوں کے ذہنوں کی گند اور اپج ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آخر بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہندو رہ کر کے مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہے تو بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے، اور کوئی مسلمان لڑکی ہے ہندو کے ساتھ شادی کر رہی ہے تو بھی یہ حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس کو مسلمان بنا کے شادی کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دوسرے مذہب کی لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مسلمان بنا کے شادی کر رہے ہیں، وہ مشرک تھی ہم اس کو ایمان والی بنا کے شادی کر رہے ہیں، کلمہ پڑھا کے شادی کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہاں پر بھی ہمیں حدیث نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ اس میں ہماری نیت دیکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہاجر الی اللہ ورسولہ، جو ہجرت اللہ کی وجہ سے اور رسول اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی نیت کے مطابق اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ومن ہاجر الی امرأۃ او لغرض من الدنیا، اور جو کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اپنے مقام کو چھوڑ کر کے چلا گیا اس کے مقام پر، یا دنیا کی غرض کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنے مقام اور گھر بار کو سب کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور اس کی ہجرت اس جانب میں جس نے اس کی ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ ہم لوگ اتنا جملہ یاد رکھتے ہیں إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے کی حدیث کیا ہے نہیں معلوم۔ تو اس سے پہلے کی حدیث یہ ہے کہ ہجرت جو کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر کسی لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو دینی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی غیر مسلم لڑکی ہے، کافر اور مشرک لڑکی ہے، اس کو صرف نکاح کرنے کے وجہ سے یہ کہہ رہے کہ بھائی دیکھو تم مجھ سے محبت کر رہے ہو، میں تم سے محبت کر رہا ہوں، ہماری شادی اسی وقت ہو سکتی جب تم میرے مذہب کو قبول کر لینا، اگر یہ کہہ کے اس کو مجبور کر رہا ہے مسلم لڑکا، کھلے طور پہ سن لیجیے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہوں اور سن رہے ہوں تک یہ بات پہنچ جائے، تو سن لیجیے کہ اگر کوئی مسلم لڑکا یہ کہتا ہے کہ مجھ سے شادی اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم اسلام قبول کرو، تو اسلام کی نگاہ میں اس لڑکی کا، اسلام کی نگاہ میں اسلام کی نظر میں اس لڑکی کا اسلام قبول کرنا مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے صرف شادی کرنے کی نیت سے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام قبول اس لیے کرنا ہے توحید کی بات کو سمجھ کر کے، اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر کے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو اسلام قبول کرنے کا فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر صرف نکاح کرنے کے لیے ہم ان کو پسند آ گئے، وہ ہمیں پسند آ گئے، اب بس ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا ہے، دنیا کے لوگ کیا بولتے ہیں بولنے دیجیے، مسلمان علماء بول رہے ہیں، وہاں سے ان کے پنڈت لوگ بول رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے جب کھا کر کے جب نکاح کر رہے ہیں، تو پھر اس کو بھائی بدنام کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ سے آپ کے قوم بھی بدنام ہو رہی ہے اور مسلم نوجوان بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھ لیجیے نہ وہ لڑکی آپ کی رہی ہے نہ یہ لڑکا ہمارا رہا، بلکہ یہ تو اپنے من کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ لڑکی تمہارے مذہب کے مطابق عمل نہیں کر رہی ہے، یہ لڑکا ہمارے مذہب کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے، اور یہ کتنے لوگ ہیں، کیا زیادہ لوگ ہیں، آٹے میں نمک کے برابر، اکا دوسرا لوگوں کو معلوم ہے، اور اسی پر یہ بھی کیا کری، اس نے قرآن کو پڑھا، کیا اس نے حدیث کو پڑھا، کیا نمازوں کی پابندی کرنے والا نہیں، یہ کون ہے جو بچپن سے ان کے اسکولوں میں پڑھا، جہاں پر اس کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ بس کھلے پہن کے رہو، براڈ پہن کے رہنا، کھلے وسیع نظر رہنا، وہ بھی ہماری بہنیں، یہ بھی ہماری بہنیں، ایسا سکھلایا جاتا، ان کو یہ نہیں سکھلایا جاتا کہ کس سے بات چیت کرنا صحیح ہے، کس سے بات چیت کرنا صحیح نہیں، یہ نہیں سکھلایا جاتا، وہ بڑا ہوا ہے، کالج کی زندگی گزار رہا ہے، اور کوئیڈ، اور ہم لوگ فخر سے کہتے ہیں کوئیڈ تعلیم ہے، کوئیڈ ایجوکیشن ہے، ارے بہت اچھا پڑھتے ہیں وہاں پہ، سپریٹ اگر گرلس کا بلاک الگ ہے اور بوائز کا بلاک الگ ہے، وہاں پر ہے تو بچے تھوڑا الگ رہتے، کوئیڈ میں تو ایک دوسرے کو جانتے اور اس کے حساب سے صحیح زندگی گزارتے ہیں، صحیح زندگی نہیں گزارتے بلکہ گناہ کی جانب ان کو وہیں سے دعوت دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جب بھاگ کر کے شادی کر رہے ہیں، اور وہ بھی شادی کہاں پر کرتے ہیں، کورٹ میں جا کر کے، مسجد میں آ کر کے کرتے ہیں، نہیں کرتے، اس کو لا کر کے لو جہاد، ارے جناب جہاد کرنے والا کیسے ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ کی تاریخ دیکھیں، راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے، دنوں میں اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نکلنے والے، رہبان باللیل وفرسان بالنہار، رات میں اللہ کی عبادت
سجدے کیا کرتے تھے، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات تھے، اور دن میں اللہ کی راہ میں نکلا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی تعریف تھے، جہاد کرنے والے ایسے تھے۔ آج کا مسلمان فجر کی نماز میں غائب ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے بھاگ کر کے اگر کوئی شادی کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جمعہ کو جمعہ آیا، باقی دوسرے دنوں میں ڈما ہو گیا، وہ اگر کوئی بھاگ کر کے کسی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کو لو جہاد۔ ارے یہ کیسا مجاہد ہے جس کو اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف لڑنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، صرف اپنے من کے مطابق عمل کرنے کے لیے کسی سے نکاح کرا ہے، تو اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو کھلے طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ لفظ جہاد کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے۔ یہاں پر ہم نصیحت سبھی لوگوں کے لیے، مسلم نوجوانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ دینی تعلیمات کو سیکھیں، قرآن نے کیا کہا، حدیث نے کیا کہا، اسلام کیا کہتا ہے، اس کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو دوسرے مذاہب کی لڑکیاں ہیں اور دوسرے مذاہب کے لڑکے ہیں، وہ بھی اگر کسی کے ساتھ اس طریقے سے زبردستی وغیرہ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہرگز ایسا نہ کریں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کا نتیجہ دنیا میں آ کر کے رہے گا۔ لہذا اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں، اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان مرد کا نکاح کسی بھی مشرک اور کافر عورت سے نہیں ہو سکتا، اور مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی کافر اور مشرک مرد سے نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ نکاح باطل ہے، اور اسلام میں لفظ جہاد نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش اور کوشش ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ ہمیں کرنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سب کی مدد فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔